ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے تو ہاؤس پہ آ جاتے ہیں، ہاؤس تو ان آرڈر آپ نے کرنا ہے، آپ کی حکومت ہے، دیکھیں بالکل کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کی حکومت کو آئے ہوئے 8-9 ماہ ہو چکے ہیں، آپ سیٹسفائیڈ ہیں، آپ مطمئن ہیں کہ آپ کی حکومت؟ دیکھیں ایز اے پاکستانی میں کیسے سیٹسفائیڈ ہو سکتا ہوں جب میں غیر یقینی کی صورتحال جو ہے ملک میں ایک پارٹی جو ہے وہ سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک ہر وقت ایسے ہو رہا ہے جس میں ایم بی ایس کا بھی وزٹ کینسل ہو رہا ہے، اور بھی فارن ڈگنیٹیز کے کینسل ہو رہے ہیں، فارن انویسٹمنٹ کا ایشو ہوتا ہے، فارن ریزرو کا ایشو ہوتا ہے، تو ان کے لوڈ شیڈنگ ہے، مہنگائی ہے۔ تھی دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں، انہوں نے لانگ مارچ دھرنا نہیں دیا، کسی نے لانگ مارچ بھی کیا، وہ فضل الرحمان نے دھرنا خان صاحب دیا، نے بھی دھرنا روڈز بلاک نہیں کیے، دھرنا نہیں دیا، لیکن انہوں نے کام بلاک کشمیر ہائی وے بلاک تھا، نہیں کشمیر ہائی وے کوئی نہیں بلاک تھا، سری نگر ہائی وے ہاں وہ 4 دن بلاک رہا، 3 دن بلاول لے کر آئے لانگ مارچ، بلاول نے بلاک ہی تو نہیں کی کہیں پہ، نہیں لانگ مارچ تو لے کر لے کے آئے، جلسہ کیا ختم جلسے کر رہے تھے، جلسہ کیا ختم پی ڈی ایم جلسے کر رہی تھی، جلسہ حق ہے، آپ نے کراچی میں ان کو جلسے ہوسٹ پہ کیا۔ کسی کو اعتراض نہیں ہے، جلسے پہ تو مجھے تو ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ کے مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، میں کہتا ہوں کسی کو اعتراض نہیں تو ہونا چاہیے۔ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو آپ کیسے جواز بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کا آئین اختیار دیتا ہے؟ ندیم افضل چند جیسا پولیٹیکل ورکر آپ کیسے اپنے یہ کہہ جلسے سکتا ہے کریں، کہ اپنے جلسے کریں، سرکاری وسائل کو استعمال کر کے نہ کریں۔ آپ پنجاب میں ہوئے ہیں، سرگودا میں دیکھ لیں، جلسہ کی پیمنٹ ڈپٹی کمشنر نے کی ہے، فنڈز ٹھیکیداروں سے پیسے لے کی تو آپ کی حکومت پبلک ہے، ہیلتھ آپ اس کے حوالے آپ سے پبلک ہیلتھ کے پیسوں سے، پی ڈبلیو ڈی کے جو فیڈرل گورنمنٹ پبلک ہیلتھ کے پیسوں سے، ضلع کونسل کے پیسوں سے، تو پھر تبدیلی کیا ہوئی اس ملک میں؟ کون سی نئی چیز ہے؟ دیکھیں نا پی ٹی میرا یہی تو میں خان صاحب سے اکثر بحث کرتا تھا کہ نئی چیزیں جو پہلے نہیں ہوتی وہ دکھائیں نا کون کون سی ہیں۔ آپ اس کیس کو پھر لے کے جائیں نا، آپ عوامی عدالت میں دیکھیں عوامی عدالت میں عوام کو پتہ چلے گا نا، عوام کو کب آپ بتاتے ہیں، عوام کو ہمیں بتانا چاہیے، کاؤنٹر نیریٹو بھی ہونا چاہیے، آپ کو بھی بتانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے پٹواری اور کمشنر اور ڈپٹی کمشنر جلسے کرتے تھے، خرچے کرتے تھے، اب ان کی جگہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں والے آ گئے، پبلک ہیلتھ والے آ گئے، ضلع کونسل کے فنڈ سے آ گئے، جلسوں پہ کہاں پیسے لگتے ہیں، کون لگاتا ہے؟ بسز کو پیمنٹ کون کرتا ہے؟ جو بسز کو پنجاب گورنمنٹ نے جو پیمنٹ کی ہیں، جو صوبائی محکموں نے، وہ کیوں کیسے سے کے پی کے میں گورنمنٹ میں پیمنٹ کی ہے، کیوں کی ہے؟ پہلے بھی ہوتا تھا، غلط ہوتا تھا، اگر اس غلط ہی چلنا ہے تو پھر کیا تبدیلی کیا ہوئی؟ نہیں سر، سرکاری وسائل کا استعمال کسی بھی سیاسی جماعت کی پرسنل پروجیکشن کے لیے، پروموشن کے لیے غلط ہے۔ آپ کی جماعت میڈیا پہ ارب ہا روپے لگا چکی ہے آنے کے بعد، اب تک آپ کی حکومت جو ہے کس کارکردگی کو دکھانے کے لیے پیسہ لگا ہے؟ دیکھیں جو کہتے ہیں زہر کھانے کو پیسے نہیں، کچھ جو اشتہارات ہوتے ہیں وہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں لمیٹڈ ہونے چاہیے، اگر بہت بلک میں بہت زیادہ پیسہ ہے تو وہ غلط ہے، اتنی بڑی بڑی شہباز شریف کی نہیں، تصویریں اس کو جسٹیفائی نہیں کیا۔ دیکھیں جب پرائم منسٹر یا کوئی چیف منسٹر کام کرتا ہے تصویروں پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں کہتا ہوں بالکل تصویریں ہونی چاہیے۔ تو پرائم منسٹر نے کیا کام کیا؟ پرائم منسٹر کام سوائے ڈیلی کام ہی کر رہا ہے اپوائنٹمنٹ کے، وہ لندن گئے، وہ جا کے دیکھیں یہ تو گورنمنٹ پہ، دیکھیں نا اس دیوالیہ ملک کو سنبھال کے لے کے چلنا، جس کے اندر ٹریڈ بھی نہ ہو رہی ہو، جس کے انڈیا سے تعلقات اس لیول پہ خراب ہوں، افغانستان کے ساتھ خراب ہوں، ایران کے ساتھ معاملات کشیدہ ہوں، پڑوس میں تجارت نہ ہو، کاروبار نہ ہو، تو پھر اس ملک کو لے کے چلنا جہاں ٹیکس دینے والے صرف 7-8 لاکھ ہوں کروڑوں میں سے، تو یہ بڑا مشکل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں پھر بھی اگر یہ لے کے چل رہے ہیں تو اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ چند صاحب، آپ کی حکومت کے وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پہ سرمایہ لگانے والا، پیسہ دینے والا میرا ماسٹر ہے، آقا ہے، اور آپ کی حکومت کے وزیر دفاع کہتے ہیں کہ امریکہ نے وینٹیلیٹر لگائے ہوئے ہیں۔ یہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، فقیر ہیں اور ایک بھکاری کی کوئی اپنی چوائس نہیں ہوتی، تو ندیم افضل چند کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک لیڈر کا کہنا یہ درست بات ہے؟ دیکھیں جی یہ ایک ضرب المثل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے، ایک لیڈر کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، میں دوبارہ ہوپ دینی چاہیے، اپنا مرال، آپ قوم کا مرال، اپنے فالورز کا مرال آپ رکھنا چاہیے، لیڈر کا یہی کام ہوتا ہے۔ آج سے ساری چیزیں سچی آپ کو عوام کو بتا کے یا چیزیں بنا کے مایوسی بھی زیادہ پھیلانا گناہ ہے۔ آج سے ٹھیک 1 سال پہلے عوام کا رجحان آپ کی جماعتوں کی طرف تھا، جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں اس وقت کی، خان صاحب اقتدار جو بھی حکومت ہوتی ہے اس سے ناراضگیاں تو ہوتی ہیں، وہ کس لیول پہ تھے؟ ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ گراف نیچے جا چکا تھا۔ یقیناً ان کی پاپولیرٹی میں بہتری آئی ہے عدم اعتماد کے بعد، عدم اعتماد کے بعد۔ دیکھیں اس وقت صرف پبلک کے اندر ایک عمران خان صاحب جلسے کر رہے ہیں،
پبلک سے گفتگو، پبلک سے جو نیریٹو انہوں نے ایک پارٹی کا نیریٹو چل رہا ہے، باقی تو گورنمنٹ کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ جس دن سارے پالیٹکس آئیں گے، پبلک کے اندر بیٹھ کے بات کریں گے، پبلک کی بات کی جائے گی، کاؤنٹر نیریٹو دیا جائے گا، تو پھر سب کے سامنے باتیں چند صاحب وجوہات بعد میں بتائیے گا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور مجھے یہ بتائیں کہ دسمبر 2011 میں اس ملک کے حالات زیادہ بہتر تھے یا دسمبر 2021 میں زیادہ بہتر تھے یا دسمبر 2022 میں زیادہ بہتر؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں، جو چیزیں ہیں نا جی، چیزوں میں بہتری بھی آ رہی ہے۔ مثلا اب پنجاب اس وقت بھی تو وزیر اعلیٰ بزدار کی جگہ پرویز الہی صاحب ہے نا، ایک ہی پارٹی کے نا۔ بزدار چائس تھی نا خان صاحب کی پیک کی، محمود خان چائس تھی، کشمیر والا پرائم منسٹر چائس تھی۔ یہ آپ کے سامنے چند مثالیں ہیں۔ صحیح۔ آج پی ٹی آئی کی اتحادی گورنمنٹ ہے، اس سے بہتر گورنر ہے پھر بھی بزدار سے۔ کیا وجہ ہے؟ آپ بتائیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ حالات کئی معاملوں میں بہتر ہوئے ہیں، کئی معاملوں میں غلط ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں حالات بہتر ہوئے؟ نہیں، پنجاب میں یہ شخصیات، خان صاحب پھر بزدار کی فیلئر جو تھا وہ کس کا فیلئر تھا؟ سر آپ کی جماعتیں، نہیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ جو مارچ لے کر آئے تھے، جو مریم مارچ لے کر آئی تھی، جو مولانا فضل دیکھیں الرحمان دو ایشوز، تین چار ایشوز، مہنگائی مین ایشو تھا، ایگریکلچر سیکٹر کی تباہی مین ایشو تھا۔ وہ چیزیں کافی میں سمجھتا ہوں بہتری کی طرف جا بھی نہیں ہیں، اور کچھ ہیں جو نہیں بہتر ہوئی۔ چند صاحب مہنگائی نہیں بہتر ہوئی، نہیں، میں مہنگائی کو بالکل میں سمجھتا ہوں چند سیکٹر میں بہت مہنگائی ہوئی ہے۔ اب اکانومی کی جانب میں بات کی، کوئی نہ میں ایکسپرٹ ہوں اکانومی، نہ میں ایکسپرٹ ہوں، لیکن میں تو عوام جو 200 روپے لے کے سودا لینے جاتا ہے نا، اس کو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کے ساتھ تارے نظر آ جاتے ہیں۔ وہ غریب پہلے کہتے تھے نا کہ چٹنی کے ساتھ روٹی کھا لیں گے، آج کل چٹنی 200 روپے میں نہیں بنتی۔ دیکھیں بہت سارے جو سفید پوش آدمی ہے، جو غریب آدمی ہے، مزدور آدمی ہے، دیہڑی دار ہے، یا 30-40 ہزار روپیہ تنخواہ لینے والا بندہ ہے، ایون 50 ہزار تک، وہ بہت مشکل حالات میں ہے۔ مشکل حالات میں تو آپ کیا اس کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ ایک کنسنسس کی طرف کیوں کوشش، لیکن پولیٹیکل آپ ریچ آؤٹ کیوں نہیں کرتے خان صاحب کو؟ نہیں، میرے خیال ہے بیک ڈور رابطے ہیں بھی، اور پولیٹیکل قیادتوں کو کرنے چاہیے رابطے، حکومت کو پہل کرنی چاہیے۔ اور حکومت پچھلے دنوں ایاز صادق صاحب، ارشد قیصر صاحب، یہ لوگ ملے بھی ہیں، تو حکومتوں کو کرنے چاہیے رابطے۔ الیکشن حل ہے؟ دیکھیں الیکشن سے زیادہ میں سمجھتا ہوں 4 پوائنٹ ہیں نا جی، اکانومی کے اوپر، گورننس کے اوپر، جو چیزیں پالیسیوں کا تسلسل ہے، یہ بیٹھ کے پہلے ایک پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے طے کرنا چاہیے کہ جس کی بھی حکومت ہے یہ پالیسیاں جاری رہنی چاہیے۔ یہ تو بالکل براڈلی یہ 3 معاملات ہیں جن کے اوپر اگر آپ الیکشن ہو جائیں، اکانومی کے معاملے پہ، اچھا آپ کہتے ہیں اس شدت میں الیکشن ہو جاتے ہیں، کل کو ایک پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، صوبوں میں دوسری پارٹی کی آ جاتی ہے، شدت جس راب لڑائی ہے، یہ لڑائی رہے، پھر سٹیبلٹی آئے گی؟ نہیں، کوئی فارمولا تو آپ کو نکالنا، فارمولا الٹیمیٹلی بیٹھ کے الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد، پھر جو بھی جیتے پھر بھی نکالنا پڑے گا۔ نہیں، لیکن اگر وہ دیکھیں چارٹر آف ڈیموکریسی آپ کے سامنے ہے، خان صاحب یہ کہتے ہیں بی بی کہ اور میاں صاحب سے شدت جو تھی نا، بی بی اور میاں صاحب کی جو حالات کی کشیدگی تھی، اس سے زیادہ کشیدگی آج بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود ان کو یہ تدارک ہوا کہ بیٹھ کے ہمیں معاملات طے کرنے چاہیے، پھر وہ بیٹھے، چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا، بہت سارے معاملات پہ عمل بھی ہوا، بہت ساروں پہ نہیں بھی ہوا، لیکن ایک فریم ورک تو بنا، ملک کے اندر ڈیبیٹ تو ہوئی۔ آج ایک فالو کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک پیپر تو ہے، اسی کے اوپر ہم بیٹھ کے آگے، پی ٹی آئی کیوں نہیں اس میں شامل ہو سکتی؟ میں تو خان صاحب کو کہتا تھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں آپ شامل ہوتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے، بند گلی میں نہ جاتے۔ لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی، اب چند صاحب یہ نہ کہیں نا، آپ لوگوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی جن سے کیا، وہ سب سے پہلے آپ کی حکومت کے خلاف کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ گئے تھے نا۔ یہ کم از کم تاریخ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی، پھر ان کے کھاتے میں یہ چیزیں لکھی گئی نا۔ چارٹر آف ڈیموکریسی گویا کوئی پیمانہ نہیں ہے جس پہ آپ یہ کہیں کہ حالات ٹھیک ہوتے ہیں۔ نہیں، پیمانہ اس لحاظ سے ہے کہ چند چیزیں آپ بیٹھ کے طے کر لیں، اپنے ورکرز کو بھی آپ ایجوکیٹ کرتے ہیں، اپنی پارٹی کو بھی ایجوکیٹ کرتے ہیں، اپنے پارلیمنٹیرین کو بھی پھر ایک فریم ورک مل جاتا ہے، اور وہ شدت ختم ہو جاتی ہے معاشرے میں۔